اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فطرانہ کے متعلق بہت سے سوالات کیے جا رہے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ فطرانہ آپ کے علاقے، جس علاقے میں آپ رہتے ہیں، وہاں جو چیزیں کھائی پی جاتی ہیں ان کی قیمت لینی ہے۔ یعنی فرض کیجئے کہ آپ ایک چھوٹے شہر میں رہتے ہیں لیکن زندگی آپ لاہور میں گزار رہے ہیں، کسی ماڈل ٹاؤن ڈیفنس جیسے علاقے میں، اور خریدتے بھی وہیں سے اشیاء، آٹا وغیرہ، چاول وغیرہ، یہ ساری چیزیں، تو آپ نے وہاں کی قیمت لگانی ہے آٹے کی۔ 3 کلو آٹا ایک نفر کے لیے، فرض کیجیے 200 روپے کا کے جی آپ لیتے ہیں تو 6 کلو آٹا 600 روپے اس کا بنے گا ایک آدمی کا۔ آدمی چاہے بوڑھا ہو، چاہے وہ شیرخوار بچہ ہو، سب کے لیے جو ہے یہ واجب کی ادائیگی ضروری ہے۔ اگر کوئی دوپہر کو مثال کے طور پر روٹی کھاتا ہے، رات کو چاول کھاتا ہے، تو وہ پھر 1.5 کلو کر لے گا۔ فرض کیجئے چاول 300 روپے کے کلو ہے تو چاولوں کا 4.5 بن جائے گا، 150 ایک بن جائے گا اور 300 ایک، یعنی 450 بن جائے گا، اور آٹے کا 300 روپے بن جائے گا۔ تو اسی اعتبار سے ٹوٹل 3 کلو کا آپ نے وہ فطرانہ نکالنا ہے۔ اور فطرانہ آپ پیسے بھی دے سکتے ہیں، جنس بھی دے سکتے ہیں، یعنی آپ چاول بھی دے سکتے ہیں، لیکن چونکہ زکوٰۃ فطرہ یہ کہلاتی ہے، اس کا پورا نام، پاکستان میں جو ہے وہ کھجور اور کشمش وغیرہ نہیں کھائی جاتی، لہذا جنس کی جگہ پر آپ کھجور یا کشمش دینا چاہیں وہ نہیں دے سکتے۔ جو چیز آپ کھاتے ہیں وہی چیز آپ نے دینی ہے۔ اور اس کا واجب جو ہے وجوب، یعنی اس کا جیسے ہی عید الفطر کا چاند نظر آتا ہے اس وقت سے لے کر نماز عید الفطر سے پہلے فطرانے کو ادا کرنا ضروری ہے۔ ایک اور مسئلہ جو اس میں پیش آتا ہے کہ ہم پہلے دے دیں تاکہ کسی ضرورت مند کو مل جائے، تو اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ آیت اللہ سیستانی حافظہ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلے بھی آپ دے سکتے ہیں اور فطرانے کی ہی نیت سے دے سکتے ہیں، لیکن حضرت آیت اللہ خامنائی حافظہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تک چاند عید الفطر کا نظر نہ آئے اس وقت تک آپ فطرانے کی نیت سے نہیں دے سکتے، بلکہ ضرورت مند فقیر کو آپ قرض کی نیت کریں، اس کو دے دیں، اور جیسے ہی چاند نظر آئے تو اس قرض کا منہا کر لیں اس رقم میں سے جو آپ کے اوپر واجب الادا ہو چکی ہے، تو آپ کا فطرانہ جو ہے اس میں حساب میں ہو جائے گا۔ تو بس یہ ایک بنیادی فرق ہے۔ آغا سیستانی کے نزدیک ماہ مبارک میں کسی بھی وقت فطرانے کی نیت سے فطرانہ نکالا جا سکتا ہے، لیکن آغا خامنائی حافظہ اللہ کے نزدیک جب تک چاند نظر نہ آئے اس وقت تک فطرانہ نہیں نکال سکتے، بعنوان قرض ضرورت مند کو دے سکتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے کہ فطرانہ ضرورت مند شخص کے لیے ہے، وہ مستحق ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ دوستی میں کسی کو دے دیں، نہیں، اس کا استحقاق ہونا چاہیے، یعنی جس کے پاس سال بھر کی غذا نہ ہو اور امکانات بھی نہ ہو۔ سال بھر کی غذا سے مراد یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ملازمت پیش آیا، نہیں، جاب لیس ہے وہ، اور اس کے پاس یہ چیزیں کھانے پینے کی بھی نہیں ہیں، اور ظاہری طور پر وہ شریعت کا پابند بھی ہے، یعنی خواتین جیسے پاکستان میں حجاب کیا جاتا ہے، حجاب کرتی ہیں، مرد جو ہے وہ مسجد میں گاہے بگاہے اسے دیکھا جاتا ہے، دروازہ یا دیوار جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے، ظاہری طور پر آپ نے مسجد میں دیکھا ہے یا نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، مسجد میں نہیں بھی دیکھا، چہرے پر اس کے داڑھی ہے، تو ایسے شخص کو جو ہے وہ ضرورت مند ہے، اس میں شرائط بھی پائی جاتی ہیں، اس شخص کو آپ فطرانہ دے سکتے ہیں۔ اگر اس مقام پر فطرانے کے ضائع ہونے کا خطرہ ہو کہ وہ خوراک کے علاوہ کہیں پر خرچ کر لے گا، تو آپ اسے بتا کر جنس خرید کر بھی دے سکتے ہیں، اور خود اپنے اختیار سے بھی جنس دے سکتے ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اب ایک جو پاکستان میں غلط العام ہے فطرانے کے حوالے سے، وہ ہم فطرانہ مسجد کو دے دیتے ہیں، مسجد کو، امام بارگاہ کو فطرانہ دے دیتے ہیں۔ دیکھیے، فطرانہ ضرورت مند شخص کے لیے ہے، تعمیرات کے لیے نہیں ہے، مساجد کے لیے نہیں ہے، امام بارگاہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ ضرورت مند شخص کے لیے ہے، لہٰذا مسجد کے لیے، امام بارگاہ کے لیے فطرانہ دینا جو مسجد کی تعمیر وغیرہ میں خرچ ہو وہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، ایک صورت نکل سکتی ہے کہ مسجد کے کوئی خدام ہیں،
امام بارگاہ کے کوئی خدام ہیں، خدمت کرتے ہیں اور آپ ان کو تنخواہ کم دیتے ہیں، یا اس تنخواہ میں جو بھی علاقے میں رائج ہے اس سے ان کا گزارا مشکل سے ہوتا ہے، تو انہیں بے عنوان استحقاق مستحق ہونے کے حوالے سے فطرانہ دیا جا سکتا ہے۔ مسجد یا امام بارگاہ کے بل کی ادائیگی کے لیے، تعمیرات کے لیے، ان کاموں کے لیے فطرانہ نہیں دیا جا سکتا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری طرف سے آپ کو سب کو عید کی بہت مبارک ہو۔ میرے اس چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر لیں، بیل کا بٹن آن کر لیں، اور اپنا کمنٹس، ویڈیو پوری دیکھا کریں اور اپنے کمنٹس لازمت دیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کے روزے قبول فرمائے اور آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔